تو ڈرامہ سیریل ارطغرل کا ایک ایک کردار اپنی مثال آپ ہے اور اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن مرکزی کردار ارطغرل غازی اور حلیمہ سلطان نے خاص طور پر پاکستانیوں کے ذہنوں میں اپنی شاندار اداکاری کے نقش ثبت کیے ہیں۔ ایک طرف اینگن التان نے ارطغرل غازی کے روپ میں عوام کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، جبکہ حلیمہ سلطان کے لیے انتہائی خوبصورت اداکارہ اسرا بلچک نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو ان دونوں اداکاروں کی زندگیوں کے گرد گھومے گی اور ساتھ ساتھ ہم پاکستانیوں کے مزاحیہ اور جذباتی ان کامنٹس کا تذکرہ بھی کریں گے جو انہوں نے ان کی تصاویر پر دیے ہیں اور جس سے ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ ارطغرل غازی کا کردار نبھانے والے اینگن التان دوزیاتان کی پیدائش 26 جولائی 1979 کی ہے۔ اینگن کے والد کا تعلق البانیہ کی ایک امیگرینٹ فیملی سے تھا۔ اینگن نے تھیٹر کی تعلیم اپنے آبائی علاقے ازمیر کی ایک یونیورسٹی سے حاصل کی اور اس کے بعد 2005 میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ سب سے پہلا ان کا ڈرامہ رخسار کے نام سے تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی فلموں میں بھی کام کیا ہے، یعنی کہ ارطغرل ڈرامے کے علاوہ بھی ان کا کیریئر نہایت شاندار ہے۔ 2014 میں انہوں نے مشہور سپورٹس اینکر نلسلہ سا الکوکلار سے شادی کی اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام امیر ہراس رکھا گیا ہے۔ اینگن کو کتوں کا شدید شوق ہے۔ حال ہی میں ان کی تصویر جس میں یہ اپنے پالتو کتے کے ساتھ خوشگوار موڈ میں ہیں، پاکستانیوں کی طبیعت پر سخت گراں گزری ہے اور مختلف قسم کے دلچسپ کامنٹ دیکھنے کو ملے ہیں۔ ان میں سے ایک کچھ یوں ہے: مجھے بہت افسوس ہے کہ یہ شخص وہ ارطغرل نہیں ہے جس کو میں نے ڈرامے میں دیکھا ہے۔ اس کے پاس گھر میں کتا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا؟ براہ مہربانی اینگن ایسا نہ کرو کیونکہ تم اسلام کی ترجمانی کر رہے ہو۔ پاکستان کی طرف سے بہت بہت محبت۔ اس کے علاوہ اینگن کی اپنی فیملی اور خاص طور پر اپنی بیوی کے ساتھ تصاویر پر بھی مختلف اعتراضات اٹھائے گئے ہیں اور ان کے لباس کو اور طرز رہن سہن کو غیر اسلامی قرار دیا گیا ہے۔ اینگن یا ان کی فیملی کی طرف سے تو کوئی جواب ان تصاویر پر کامنٹس کا ابھی تک نہیں آیا، لیکن مختلف قسم کے سنجیدہ حلقوں میں اس غیر ذمہ داری کو سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ یہ تصاویر اور ان پر کامنٹس وائرل ہوئے ہیں۔ خیر، یہ تو اینگن تھے۔ اگر آپ حلیمہ سلطان کا کردار نبھانے والی اسرا کی تصاویر پر کامنٹس کا جائزہ لیں تو آپ حیران اور پشیمان رہ جائیں گے۔ اسی لیے آتے ہیں اب اسرا بلچک کی جانب، جو 14 اکتوبر 1992 میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں گریجویشن کر رکھی ہے اور آج کل لا پڑھ رہی ہیں، یعنی اچھی خاصی پڑھی لکھی خاتون ہیں۔ ان کی خوش قسمتی ہے کہ کیریئر کا آغاز ہی ارطغرل جیسے ڈرامے سے کیا، جس میں ان کو بہترین اداکارہ کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ آج کل یہ رامو نام کے ڈرامے میں لیڈنگ کردار ادا کر رہی ہیں۔ 2014 میں ان کی دوستی گوکھن ٹوار کے ساتھ ہوئی، جو ایک مشہور فٹ بالر ہیں۔ اس خوبصورت جوڑے نے اکتوبر 2017 میں شادی کر لی۔ بدقسمتی سے شادی زیادہ عرصہ نہیں چل سکی اور جون 2019 میں طلاق ہو گئی۔ اسرا پاکستان میں پریانکا چوپڑا کے خلاف بولنے پر بھی پہلے بھی مشہور ہو چکی ہیں۔ پریانکا چوپڑا نے جب پاکستان کے خلاف جنگ کا بیان دیا تو اسرا نے انہیں اچھی خاصی سنا دی تھی کہ UN کی ایمبیسڈر ہونے کی حیثیت سے جنگ پر اکسانے والا بیان پریانکا کو کسی صورت زیب نہیں دیتا۔ اسرا کی پریانکا پر اس تنقید کو پاکستان میں بہت ہی مثبت انداز سے لیا گیا اور انہوں نے پاکستانیوں کے دل جیت لیے، لیکن آج کل اسرا بھی پاکستانیوں کی طرف سے شدید تنقید کی زد میں ہیں۔ ان کی بھی بہت سی تصاویر پر جذباتی پاکستانیوں نے اعتراض کھڑے کر رکھے ہیں۔ اگرچہ ان کے انسٹاگرام میں فالوورز فوراً 1 ملین کو کراس کر گئے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان کی ایک تصویر پر مختصر کپڑوں پر تنقید کرتے ہوئے ایک جذباتی پاکستانی خاتون نے لکھا ہے کہ وہ ڈرامے میں اسلامی لباس میں شہزادی لگ رہی تھی، مختصر لباس انہیں ہرگز سوٹ نہیں کرتا۔ ایک نے تو حد کر دی،
کہا کہ اسرا بھی پاکستانی ایکٹریسز کی طرح ٹھیک ٹھاک بے غیرت ہے۔ ایک نوجوان نے کہا کہ مختصر کپڑے اسرا کو سوٹ نہیں کرتے کیونکہ اس نے اسلام کی اصل تاریخ میں حلیمہ سلطان کا کردار نبھایا ہوا ہے۔ ایک اور شخص نے کہا کہ اس تصویر کو دیکھیے اور اس تصویر کو دیکھنے کے بعد میں تم سے بہت زیادہ نفرت کرنا شروع ہو گیا ہوں۔ ایک کا کمنٹ بڑا مزاحیہ تھا، استغفر اللہ حلیمہ باجی استغفر اللہ۔ ایک نے تو اچھا خاصا لمبا کامنٹ لکھتے ہوئے حد ہی کر دی کہ اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر حلیمہ کے اچھے مسلمان ہونے کے لیے دعا کی ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ ہم تمہیں صرف اس لیے پسند کرتے ہیں کہ تم نے حلیمہ سلطان کا کردار نبھایا ہے اور یہ تمہاری تصاویر بالکل اچھی نہیں لگ رہی اور امید ہے کہ تم ایسی تصاویر اب شیئر نہیں کرو گی۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے ڈرامے کے ایک اور جاندار اور دلوں کو چھو لینے والے کردار ایکیز خاتون کا، جو حلیمہ سلطان کو اپنے قبیلے میں ویلکم کرتی ہیں اور ان کی پھرتیلی اور تیر اندازی نے ناظرین کو بہت متاثر کیا ہے۔ یہ کردار بھی ایک خوبرو اداکارہ ہینڈی سباسی نے ادا کیا ہے۔ ہینڈی 21 فروری 1984 میں پیدا ہوئیں اور 2005 میں یہ مس ترکی کا تاج بھی اپنے سر سجا چکی ہیں۔ انتہائی خوبصورت اداکارہ ہیں جو مختلف قسم کے بولڈ سین کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتی ہیں۔ یہ ابھی تک سنگل ہیں، انہوں نے شادی نہیں کی۔ ان کا شمار ترکی کی امیر ترین اداکاراؤں میں ہوتا ہے۔ ان کی کچھ مزید تصاویر آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری لسٹ میں جو چوتھا اور آخری کردار ہے وہ البلکی خاتون کا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک سیریل کا چوتھا سیزن نہیں دیکھا تو آپ اس کردار سے واقف نہیں ہیں۔ یہ وہ کردار ہے جو آگے جا کے ارطغرل سے شادی کر لیتا ہے اور اس کو نبھایا انتہائی خوبصورت اداکارہ ہینڈی سورال نے ہے۔ یہ ایک اور ترکی کی مشہور اداکارہ بینسو سورال کی چھوٹی بہن ہے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک مزاحیہ شو میں گسٹ کے طور پر شرکت کر کے کیا تھا۔ بعد میں 2014 میں انہیں ارطغرل جیسے بہترین ڈرامے میں لیڈنگ رول مل گیا جس کا پورا حق انہوں نے ادا کیا تھا۔ ان کی تصاویر اور ان کی بہن بینسو سورال کی تصاویر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی بہت بولڈ اداکارہ ہیں اور ماڈلنگ بھی کرتی رہتی ہیں۔ سامعین، آپ نے ارطغرل ڈرامے کے اہم کریکٹرز کے متعلق معلومات لے لی ہیں۔ آپ کو ایک بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ پالیسنگ سے اجتناب کرنا چاہیے، یعنی ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ کسی شخص کے لباس پر اس طرح کے کامنٹ کرنا مناسب نہیں۔ ترکی میں اس بات کو سخت ناپسند کیا جاتا ہے۔ آپ ڈرامے کو انجوائے کریں اور اسے خود پر سوار نہ ہونے دیں۔ خیر، پاکستانی اس ڈرامے کو لے کر ویسے بھی شدید جذباتی ہو گئے ہیں۔ اس کی چند مثالیں آپ اسکرین پر ابھی دیکھ سکتے ہیں۔ شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهيك يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهيك اسی لیے اس ڈرامے پر بہت سے حلقوں کی طرف سے اعتراضات بھی ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا، جن میں جبران ناصر بھی شامل ہیں، کا کہنا ہے کہ یہ ڈرامہ ملک میں آئیڈینٹی کرائسس کا سبب بنے گا۔ لیکن اس ڈرامے کو اسلامی تاریخ سمجھ کر ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن بہت زیادہ جذباتی ہو کر اداکاروں یا اداکاراؤں کی نجی زندگی پر ہرزہ سرائی کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔
حقیقت میں تو ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک اچھی انٹرٹینمنٹ مہیا کی، جس سے ہمیں اپنی اسلامی تاریخ سے روشناس ہونے کا بھی موقع ملا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں اور چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ آپ کا بہت بہت۔